بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک چڑیا نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کی، یا اللہ، میں نے اتنی مشکل سے اپنا گھونسلہ تیار کیا تھا، اتنی مشکلوں سے میں نے اپنا ایک گھر تیار کیا تھا، کتنے دن لگا کر میں نے اپنا گھونسلہ مکمل کیا تھا، اور تم نے ایک طوفان بھیج کر میرا گھونسلہ تباہ و برباد کر دیا۔ تو آواز قدرت آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اے چڑیا، تم اپنے گھونسلے میں سو گئی تھی، تمہاری آنکھ لگ گئی تھی، تمہیں نیند آ گئی تھی، تمہارے گھونسلے میں سانپ گھس آیا تھا، وہ تمہیں کھانا چاہتا تھا، تمہیں تکلیف پہنچانا چاہتا تھا۔ میں نے طوفان بھیج کر تمہارا گھونسلہ اس لیے الٹ دیا تاکہ سانپ نیچے گر جائے اور تم پرواز کر جاؤ، تمہاری زندگی بچ جائے۔ انسان کی زندگی میں بھی ایسے کئی طوفان آتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کوئی ایسی مصیبت نازل کر دی کہ جس سے نکلنا ممکن نہیں۔ انسان بھول جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے کہ جسے وہ اس مصیبت سے نکال لگا۔ نکالنے والا وہی اللہ ہے، اور اس مصیبت کو امتحان کے طور پر انسان کے اوپر لانے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں سو حکمتیں ہوتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے، اپنے والدین سے 32 سال تک الگ رہے، جدا رہے۔ انہوں نے ایک جدائی کا لمبا سفر طے کیا تھا۔ جب ان کی آپس میں ملاقات ہوئی، وہ اپنے والد سے ملے تو وہ اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب ہوش آیا تو پھر گلے لگ کر روئے، اتنا روئے کہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب انہیں ہوش آیا تو تیسری مرتبہ وہ اتنا روئے کہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ جبریل علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، کیا اتنی محبت بھی کوئی کسی سے کر سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ امت مصطفیٰ میں سے جو امتی مصطفیٰ کے ہوں گے، مصطفیٰ علیہ السلام کی امتی ہوں گے، میں ان پر اس سے بھی زیادہ شفقت اور محبت فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ عز و جل، کہ اتنی زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ پھر جب اللہ کبھی کسی مومن پر کوئی مصیبت بطور امتحان لے کر آتا ہے تو کیوں کر مومن یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ اللہ اسے بھول گیا ہے؟ اللہ اپنے بندے کو کبھی بھی نہیں بھولتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو رات کو آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہو کر انسانوں کو ندا فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں؟ ہے کوئی ایسا انسان جو اٹھ کر میری رضا کی خاطر وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے، مجھ سے مانگے اور جو کچھ مانگے میں اسے عطا کر دوں؟ مجھ سے میری رضا مانگے میں اسے دے دوں، دنیا کی نعمتیں مانگے میں اسے دے دوں، اولاد مانگے تو میں اسے دے دوں، رزق میں برکتیں مانگے تو میں اسے دے دوں، جنت مانگے تو میں اسے دے دوں، جہنم سے آزادی مانگے تو میں اسے دے دوں۔ تو اگر اتنی بڑی مشفق اور مہربان ذات کے بارے میں اگر انسان، ایک ایمان والا، یہ سوچنے لگ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مصیبت نازل فرما کر ہمیں کسی بہت بری مشکل میں پھنسا دیا ہے، تو یہ اس کی غلط سوچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کسی انسان پر ظلم نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت مشفق اور مہربان ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت کو اگر انسان، اگر ایمان والا امتحان سمجھ کر گزار دے اور صبر کر لے تو یقیناً 100% اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نعم البدل اسے عطا فرمائے گا۔ کئی سارے کاموں میں ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمارے کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، ہمارے جانور مر جاتے ہیں، ہماری فصل تباہ ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر ظلم کر رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں کوئی خوشی ملے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم پر نعمت ہے، انعام ہے، تم اس کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے تم پر انعام فرمایا، نعمت عطا کی۔ لیکن جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو تم توبہ اور استغفار کیا کرو کہ یہ تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے تم پر آیا ہے۔ تو کئی بار جب ہمیں مصیبتوں اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ اکثر اوقات ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، ہمارے اعمال کی نحوست کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر امتحان میں ثابت قدمی عطا فرمائے، ہمیں ہر مشکل میں ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ہر مشکل پر، ہر مصیبت پر صبر کر کے اللہ تبارک و تعالی سے اجر لینے، اس کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔